دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، موتی رب ہے قاسم یہ ہے، دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، عالمین بظاہر تو ذرا سے مختصر الفاظ سے اور چند حروفوں سے بنا ہوا ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ عالمین کا دامن بہت بڑا ہے، بہت وسیع اور عریض ہے۔ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم طاغوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، بڑھاپے کا عالم، جوانی کا عالم، بچپن کا عالم، شرق کا عالم، غرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کو سمیٹا جائے تو عالمین بنتا ہے۔ اگر عالمین کی وسعت کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے سمجھیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت عالمینی کا چرچا و تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی عالمین کا ذکر فرمایا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالمینی کا چرچا و تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی عالمین کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ جہاں تک میری وحدت کی وسعت ہے وہاں تک میرے نبی کی رحمت کی وسعت ہے، اور جہاں تک میری ربوبیت کی وسعت ہے وہاں تک میرے محبوب کی محبوبیت کی وسعت ہے۔ نہ کوئی جگہ وحدت سے خالی ہے اور نہ کوئی جگہ رحمت سے خالی ہے اور نہ کوئی جگہ ربوبیت سے خالی ہے اور نہ کوئی جگہ محبوبیت سے خالی ہے۔ حضرات گرامی، ہم مسلمانوں اور مومنوں پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں، بلکہ عالم کی ہر شے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، چاہے وہ جنات ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ کافر اور مشرکین پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات گرامی، پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب آ جاتا تھا اور وہ ہلاک و برباد کر دیے جاتے تھے، جیسا کہ قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی اور قوم سمود زلزلہ سے برباد کر دی گئی اور قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، کسی کو خنزیر بنا کر ہلاک کر دیا گیا اور کسی کو بندر بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ جب بھی وہ گناہ کرتے تو فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اور وہ برباد کر دیے جاتے، مگر اے ایمان والو، آؤ اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا جلوہ دیکھو کہ کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، شرک اور بت پرستی کرتے رہے، ایسے ایسے گناہ کیے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ غلط اور گندی تہمتیں لگاتے رہے۔ ان گناہوں اور جرموں کے باوجود
رہیں نہ ان کی شکلیں بگڑی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ کفار مکہ اپنے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما دے، ہم پر پتھر برسا دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ آج کافر اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ فقط ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی شکلیں آج محفوظ ہیں تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ نجدی اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی۔